علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی دعا بتاتا ہوں کہ اگر آپ اس کو روزانہ پڑھ لیں تو ہر طرح کے خطرے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آگ لگنے سے، ڈوبنے سے، کسی بادشاہ کے خوف سے، ہر چیز سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے منزل، اس میں دعائے انس ہے، تو میں آپ کو دعائے انس سکھلاتا ہوں دشمن کے شر سے بچنے کے لیے۔ یہ حدیث ہے، میں حدیث پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد میں دعائے انس پڑھ کر سناؤں گا اور انشاءاللہ دعا پڑھنے کے بعد میں اس کا ترجمہ بھی کروں گا، اس لیے آپ پورا سبق دیکھیں، پوری ویڈیو دیکھیں۔ اگر آپ کو ترجمہ سیکھنا ہے تو پہلے پورا پڑھنے کے بعد پھر میں ترجمہ کروں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی دعا۔ جو شخص صبح کے وقت یہ دعا کرے گا اس کو تکلیف پہنچانے پر کوئی قادر نہیں ہو سکے گا۔ حدیث عمر بن عبان سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حجاج نے مجھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو لانے کے لیے بھیج دیا اور میرے ساتھ کچھ گھڑ سوار اور کچھ پیادے تھے۔ چنانچہ میں ان کے پاس آیا اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا وہ اپنے گھر کے دروازے پر پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا امیر کا حکم مان لیں، امیر نے آپ کو بلایا ہے۔ فرمایا امیر کون ہے؟ میں نے عرض کیا حجاج بن یوسف۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے، تمہارے امیر نے سرکشی، بغاوت اور کتاب و سنت کی مخالفت کی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ میں نے کہا بات مختصر کیجئے اور امیر کے حکم کا جواب دیجئے۔ تو وہ ہمارے ساتھ چلے آئے۔ جب حجاج کے پاس آئے تو حجاج نے پوچھا کیا تو انس بن مالک ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ حجاج نے کہا کیا تو وہ شخص ہے جو ہمیں برا بھلا کہتا ہے اور بددعائیں دیتا ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ یہ تو میرے اور تمام مسلمانوں پر واجب ہے، کیونکہ تو اسلام کا دشمن ہے، تو نے اللہ کے دشمنوں کی عزت افزائی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو ذلیل کیا ہے۔ حجاج نے کہا معلوم ہے میں نے تجھے کس لیے بلایا ہے؟ فرمایا نہیں معلوم۔ حجاج نے کہا میں تجھے بری طرح قتل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں تیری بات کے صحیح ہونے کا یقین رکھتا تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تیری عبادت کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں شک کرتا کہ انہوں نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی اور فرمایا تھا جو بھی صبح کے وقت یہ دعا کرے گا اس کو تکلیف پہنچانے پر کوئی شخص قادر نہیں ہو سکے گا اور نہ کسی کو اس پر قدرت حاصل ہو سکتی ہے، اور میں آج صبح یہ دعا کر چکا ہوں۔ حجاج نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ دعا سکھا دیں۔ فرمایا تو اس کا اہل نہیں۔ حجاج نے کہا ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان کو جانے دو۔ جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے تو دربان نے حجاج سے کہا اللہ تعالی امیر کی اصلاح کرے، آپ تو کئی دنوں سے ان کی تلاش میں تھے، جب آپ نے ان کو پا لیا تو ان کو چھوڑ دیا۔ حجاج نے کہا حجاج کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے ان کے کندھے پر 2 شیر دیکھے، جب بھی میں ان سے گفتگو کرتا تھا تو وہ میری طرف لپکتے تھے جیسے میرے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہوں، تو اگر میں ان کے ساتھ کچھ کرتا تو میرا کیا حال ہوتا؟ پھر جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وہ دعا اپنے بیٹے کو سکھائی جو درج ذیل ہے۔ یہ ہے وہ دعا۔ اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وباللہ بسم اللہ خیر الاسماء بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء بسم اللہ افتتحت وباللہ ختمت وبہ آمنت بسم اللہ اصبحت وعلی اللہ توکلت بسم اللہ علی قلبی ونفسی بسم اللہ علی عقلی وذہنی بسم اللہ علی اہلی ومالی بسم اللہ علی ما اعطانی ربی بسم اللہ الشافی بسم اللہ المعافی بسم اللہ الوافی
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هو الله، الله ربي، هو الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. أسألك اللهم بخيرك من خيرك الذي لا يعطيه غيرك، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر كل قضاء سوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ. إن وليي الله الذي نزل الكتاب، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم إني أستجيرك وأحتجب بك من كل شيء خلقته وأحترس بك من جميع خلقك وكل ما ذرأت وبرأت، وأحترس بك منهم وأفوض أمري إليك وأقدم بين يدي في يومي هذا وليلتي هذه وساعتي هذه وشهري هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن أمامي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من خلفي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن يميني. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن شمالي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من فوقي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من تحتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 7 مرتبہ. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 7 مرتبہ. فإن تولوا فقل 7 مرتبہ. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو
علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اب میں اس کے آپ کو معنی سناتا ہوں، غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کی برکت سے اور اللہ کی مدد سے، اللہ کے نام کی برکت سے جو سارے ناموں میں بہتر ہے، اللہ کے نام سے جس کی برکت سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اللہ کے نام سے میں نے شروع کیا اور اللہ ہی کی مدد سے پورا کیا اور اسی پر میں ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی میں نے صبح کی اور اللہ تعالیٰ ہی پر میں نے بھروسہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت میرے دل اور جان پر، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت میری عقل اور ذہن پر، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت میرے گھر والوں اور مال پر، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت ان تمام چیزوں پر جو میرے رب نے مجھے عطا کی، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے جو شفا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے جو عافیت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے جو پورا پورا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام جس برکت سے زمین جس برکت سے یعنی جس کی برکت سے زمین اور آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے اور غالب ہے اور بڑا ہے ان تمام چیزوں سے جن سے میں ڈرتا ہوں اور بچتا ہوں۔ اے اللہ، میں آپ کی خیر کے وسیلے سے اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں، میں آپ کی خیر کے وسیلے سے اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جو آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تیری پناہ عزت والی ہے اور تیری ثنا بڑی ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور ہر بادشاہ کے شر سے اور ہر سرکش شیطان کے شر سے اور ہر ظالم دشمن کے شر سے اور ہر بری تقدیر کے شر سے اور ہر چوپائے کے شر سے جس کی پیشانی آپ نے پکڑ رکھی ہے۔ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر چلنے سے ملتا ہے اور آپ ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک میرا ولی اللہ تعالی ہے جس نے کتاب نازل کی اور وہ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور آپ کی آڑ چاہتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جسے آپ نے پیدا کیا، اور آپ کی حفاظت چاہتا ہوں تمام مخلوق کے شر سے اور ہر اس چیز کے شر سے جس کو تو نے پیدا کیا اور وجود بخشا، اور ان تمام سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور میں اپنا معاملہ آپ کے سپرد کرتا ہوں اور اپنے آگے رکھتا ہوں، اپنے اس دن میں اور اپنی اس رات میں اور اپنی اس گھڑی میں اور اپنے اس مہینے میں اس صورت کو۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ کہہ دو بات یہ کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے اپنے سامنے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ کہہ دو بات یہ کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں اپنے پیچھے۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ کہہ دو بات یہ کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں،
نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں اپنے دائیں۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ کہہ دو یہ بات کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں اپنے بائیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں اپنے اوپر۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں اپنے نیچے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے، جس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ نیند۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے، اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے، سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، ان دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرہ بھی بوجھ نہیں ہوتا، وہ بڑا عالی مقام صاحب عظمت ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے، اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا انتظام سنبھالا ہوا ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اور ہم اس پر جو ہمارے رب نے کہا ہے گواہ ہیں۔ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو اے رسول ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ 7 مرتبہ جب پڑھنی ہے، یہ یہاں سے پڑھنی ہے حسبی اللہ سے، یہاں سے، اور یہ یہاں سے شہید اللہ سے، 7 مرتبہ۔ یہ دعا بہت اہم ہے، آپ اس دعا کو یا تو یاد کر لیں، روزانہ دیکھ کر پڑھ لیں اس دعا کو۔ یہ دعا اتنی اہم ہے بہت زیادہ، اس لیے اس دعا کو روزانہ پڑھیں اس کو۔ یہ میں نے حدیث بھی بیان کر دی، اور یہ کتاب ہے عطا فرمودہ مفتی اعظم مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب، حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی دامت برکاتہم، ترتیب و اہتمام ڈاکٹر معراج ایم ڈی ریڈیولوجسٹ، یہ ناشر ڈاکٹر معراج ایم ڈی ریڈیولوجسٹ، وادی اسماعیل، مسجد ابراہیم، دوہرہ معافی، علی گڑھ، یو پی، انڈیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔